اس میں ہمارے ہردل عزیز پاکستانیوں کے ہردل عزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے۔ ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی، بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں، جس میں خواتین ہیں، جس میں ہمارے ورکرز ہیں، ہماری لیڈرشپ ہے، اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بیساکھیوں پہ کھڑی حکومت، یہ نااہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو آنا پڑتا ہے، تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل، اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو، بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ اگزامپل ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے۔ اوپر سے اس قسم کی فسطائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے، نہ اس میں امن ممکن ہے، کیونکہ جو بے روزگاری بڑھے گی، آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی۔ اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے، ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی، ہماری تحریک انصاف کی پارٹی، ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے، تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا، جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھوک ہڑتال ہے، اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے، نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ علامتی چیزیں ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ہمیں کیے ہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، اور انشاءاللہ ہمارا جو احتجاج، آنے والے احتجاج بھی ہوں گے، وہ پرامن ہوں گے، وہ زور و شور سے، پورے جوش و جذبے سے اور پورے ایمانداری کے ساتھ۔ اس لیے آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے۔ اسد کیسر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 3 باتیں کروں گا۔ نمبر 1، جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہین آمیز الفاظ بولے ہیں اور ان کو ایک قسم کی تھریٹ کی ہے، آج ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہیں، اس طرح یہ جو چلانا چاہتی ہے، تو اس لیے نمبر 1 میں اس کی رویے کی مذمت کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف، جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، کسی طور پر جو ہے نا اس کو بین نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے دفتر پہ کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا، کس قانون کے تحت ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہے اس کو گرفتار کیا، اور خواتین اور جو ملازمین تھے اس کو گرفتار کیا گیا۔ یعنی یہ میسج دینا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں، کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں، یہ ملک جو ہے یہ طاقت کی زور پہ چلایا جائے گا۔ حالانکہ آئین پاکستان شہری کو حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزاد رائے اور اپنے جہاں وہ چاہتا ہے فری موومنٹ کرے، لیکن جس طرح یہ کر رہے ہیں، یہ اس ملک میں انارکی پیدا کر رہے ہیں۔ تیسری بات، جو ان مہنگائی کی بات تو کی، عمر صاحب نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی ہے، یعنی جو آئندہ بل آ رہے ہیں، یہ تو کسی طور پر کسی کی برداشت سے بالکل باہر ہے کہ کوئی بل پے کرے۔ جتنے زیادہ انہوں نے بل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور جتنے انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ کیا ہے، جتنے انہوں نے کیا ہے، کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی دھمکیوں سے، ان کی بدماشی سے کوئی دب جائے گا، ایک غلط فہمی ہے۔ ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم کسی طور پر جذباتی طور پر نہیں آگے بڑھیں گے، ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے۔ ہم نے ابھی بھی جو کیا سب کچھ قانون کے
بھی کیا کہ ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے، قانونی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور فریش الیکشن ہونے چاہیے۔ عمران خان کی رہائی اور ان کی بیوی اور ان کی جو ہمارے سیاسی جتنے قائدین گرفتار ہیں ان کی رہائی، اور جو پورے ملک میں اس وقت بدامنی کی لہر دوڑ گئی ہے، انہوں نے تو صرف ہمارے صوبے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ جو بنوں میں کچھ ہو رہا تھا ان کو ہمارے گلے میں ڈال کے کوئی اور جو نہ ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کا راستہ نکالنا تھا۔ آپ سارے صحافی لاکھوں کا مجموعہ تو عمل چاہ رہے تھے، اور کیا چاہ رہے تھے، اور آپ امن والے کے مطابق چلائیں گے، یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی قانونی جنگ جاری رکھیں گے۔ جمعے کو جو ہماری الائنس کی طرف سے کال دی گئی ہے احتجاج کی، میں تمام لیگل فیٹرنیٹی سے، اسٹوڈنٹ سے، تاجروں سے اور جتنے مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جوائن کریں گے۔ میں ایک سیکنڈ کر دوں گی، پھر آپ کر لیں۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چونکہ ساری گفتگو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک مضبوط حکومت، وزیر اعظم عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے۔ شبلی بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کی جو علامتی بھوک ہڑتال ہے، یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو جمعے والے دن اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جدوجہد کی ہے۔ ہم قاتل پنجاب کی حکومت کا اور مرکز کی حکومت کا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر رجسٹرڈ FIRs ہیں، یہ جو وہاں پر حصہ ہیں اور یہ ہمیشہ ڈرٹی پولیٹکس کرتے ہیں، یہ کبھی ماڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں مارتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ انہیں اور پنجاب کے IG کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ سدا بادشاہی صرف اللہ رب العزت کی ہے، یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا۔ یہ آپ لوگ آج جو کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے پر کیا تو بھول جائیں گے، لیکن آپ جو عورتوں کے ساتھ، جو بچوں کے ساتھ، جو گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے کر رہے ہیں، اس کا ریٹرن انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب نے سن لیا ہے کہ آج علامتی بھوک ہڑتال کا آغاز ہوا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک موومنٹ کی شکل میں ڈھل جائے گی، پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں پھیلے گی۔ ایک سویلائزڈ، کلچرڈ، مہذب طریقہ کار ہے اپنی آواز کو اٹھانے کا، آئینی ہے، قانونی ہے، اور دنیا کے اندر رائج ہے۔ دیکھیں، اس میں کسی نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا، کسی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا، قانون کے مطابق ہے۔ کن کے خلاف ہے؟ پاکستان کے سیاسی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کے خلاف ہے، ملک کو سیاسی بدترین سیاسی بحران حتیٰ دلدل میں ڈالنے والوں کے خلاف ہے، معاشی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کا ہے، معاشی طور پر ملک کو اگلے ہاتھوں میں بیچ دینے والوں کے خلاف ہے۔ پاکستان کے اندر جو سوشلی اور سیکورٹی، امن و امان کے حوالے سے جو اس وقت تباہی و بربادی ہو رہی ہے اور خطرناک قسم کے سائے منڈلا رہے ہمارے وطن کے اوپر اس کی تباہی و بربادی کے، ان کے خلاف ہے کہ جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے، اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر یہ دھسے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے فیوچر کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے ہماری رہوں گا، تو ہمارا فیوچر ہو، تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، اس ظلم و ستم کے خلاف، پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو مزید جنگوں میں دھکیلنے کے خلاف، جو یہ پلان کیے ہوئے کہ پاکستان کے اندر جنگیں لے کے آنا چاہتے ہیں، بات چیت نہیں کرنے چاہتے، جنگیں لانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا جوانوں۔ آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے ہم سب نے نکلنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ جو بھوک ہڑتال ہے مجھے امید ہے ایک موومنٹ کی شکل میں ڈلے گی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے عظیم موومنٹ ہوگی یہ بھوک ہڑتال کی موومنٹ۔ اور جمعہ جو آنے والا ہے، میں اپنے تمام دوستوں کو، چاہے وہ تاجر ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں،
चाहे वो टीचर हैं, हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं। इमरान खान हम सब की उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की उम्मीद है, और पाकिस्तान की बाइंडिंग फोर्स है। 90% से ज्यादा आवाम, वो पाकिस्तानियों को एक कौम बना सकता है, पाकिस्तान को बुरानों से निकाल सकता है। हम उसके साथ हैं और इस राह में इंशाअल्लाह आखिर तक खड़े हैं। लिहाजा मैं पूरे पाकिस्तान में सब पाकिस्तानियों को, अपने सब दोस्तों को से कहता हूँ कि जुम्मे के दिन, नमाज जुम्मा के बाद आपने पुरअमन एहतजाज करना है। मुल्क के अंदर नाइंसाफी के लिए, मजदूरों के हक के लिए, बेरोजगारों के हक के लिए, महंगाई की चक्की में जो पिसे उनके हक के लिए, वो जो जेलों में बेगुनाह है उन कैदियों के लिए। इमरान खान साहब का बेगुनाह जेल में जाना हमें मुतवज्जो करते कि हर बेगुनाह कैदी जो जेलों में है हम उसको आज़ाद कराएंगे, हम उसके हुकूक की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान के जो बेरोजगारी फैला रहे हैं, गुर्बत फैला रहे हैं, हमारी मिडिल क्लास को श्रिंक कर रहे हैं, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है दिन ब दिन, इन तबाही के किरदारों के खिलाफ, इस हारे हुए लश्कर के खिलाफ ये भी हारा हुआ है। पाकिस्तान को शिकस्त देना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को वहाँ ले जाना चाहते हैं जब वापस ना सके, हम इनको वहाँ नहीं ले जाने देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बात सुन लें एक मिनट, आखिरी बात सुन लें प्लीज़, एक आधा जुमला। लिहाजा मैं अगले जुमे के हवाले से भी सबसे कहता हूँ कि निकलें बाहर, जीबी से लेकर पूरे पाकिस्तान में, और मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ पूरी दुनिया में कि भूख हड़ताल को मूवमेंट में ढालने के लिए भी तैयारी करें। इंशाअल्लाह अजीज़ हम आखिर दम तक खड़े रहेंगे, और इस हारे हुए लश्कर को जो आवाम से लड़ना चाहता है इसको हरा के, ये हारा हुआ है लेकिन इसके हार का जनाजा उठेगा इंशाअल्लाह, और इसके सरपरस्तों का भी इस हार में वो शरीक है, उनका भी जनाजा उठेगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, कानून के मुताबिक चलेगा, दुनिया में बावकार होगा, तरक्की करेगा, पेशरफ्त करेगा, और हमारी इज्जत होगी इंशाअल्लाह। स्पीकर साहब का क्या मौक़िफ़ था, क्या शोहरत दी जा रही है उन अरकान को जिनको आपने कहा कि हरासा करने का मामला हमने उनके सामने रखा, किस किस्म का हरासा किया था? देखो, स्पीकर साहब के सामने हमने जो मामला रखा था वो पार्लियामेंट लॉजेस का रखा था कि जहाँ तक पार्लियामेंट लॉजेस का ताल्लुक है इसमें गैर ज़रूरी लोग भी आते हैं, इसमें दूसरे किस्म के लोग आ जाते हैं जो अपने हमारे जो नुमाइंदगान हैं यहाँ रहते हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ को आप यकीनी बनाएं।